नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बी हबली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिदक़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दी वअइज़ना मिन शर्रि नफ्सी अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा पहला पारा आयत नंबर 86 तक हमने कर लिया था। ठीक है, 87 से इंशाल्लाह आज हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक आयत की मैं अल्फाज की वजाहत करूंगी और उसी आयत को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्योंकि फिर एंड पे ये पता नहीं चलता कि कितना हो जाएगा, तो साथ साथ ही आयत की इंशाल्लाह मैं तफसीर भी साथ साथ बताऊंगी। जब मैं अल्फाज की वजाहत कर लूं तो उसी के बाद उसी आयत को इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलिए जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 87 है। ठीक है, 87 से हम शुरू कर रहे हैं सूरह बकरा। वलक़द, व और, ला ताकीद के लिए आता है, कद भी ताकीद के लिए आता है। ठीक है, तो ये ला और कद जब आ जाएं तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जोर देने के लिए, अल्लाह ताला किसी बात पे जोर देने के लिए, या उसको और आप यूं समझे कि पक्की बात के लिए अल्लाह ताला लक़द से शुरू करता है। ठीक है, तो ला भी ताकीद के लिए है और कद भी होता है। ठीक है, व लक़द, और अलबत्ता तहकीक, आतईना, ना का मतलब है हम। अब अगर कुछ चीजें आप लोग याद रखे ना, तो वो बार बार मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, जिससे वक्त बच जाएगा और हम ज्यादा कर सकेंगे। ठीक है, आतई का मतलब है देना, दी हमने, आतईना दी हमने, मूसा मूसा को, अल किताब किताब, अल जब आता है अलिफ लाम से जो भी इसम शुरू होता है वो खास होता है। ठीक है, तो खास किताब, मूसा को कौन सी किताब दी थी? तौरात दी थी। ठीक है, और मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात दी गई तो तब ही जो बनी इसराइल थी वो एक कौम बन गई, उम्मत बन गई। ठीक है, लोग तो पहले से थे, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से आ रहे हैं, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं सारे, लेकिन उस वक्त तक उम्मत नहीं बनी थी, क्योंकि कोई किताब इनके पास नहीं आई थी। अहकामात आते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी, और बाकी याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर उनके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे नबी थे। ठीक है, ये साथ साथ पैगामात तो देते रहे, लेकिन उम्मत नहीं बनी थी उस वक्त तक। उम्मत बनी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब तौरात दे दी, तो उसके बाद से ये जो कौम थी बनी इसराइल, ये एक उम्मत बन गई। ठीक है, जिसको पहले दौर की, मतलब हमसे पहले की उम्मत मुस्लिमा कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले मुसलमान कौम यही थी। अल्लाह ताला ने इन्हीं को चुना था और चुनी हुई कौम थी, और अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा था, बहुत ज्यादा हम पढ़ चुके हैं पीछे से। ठीक है, और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा को किताब, कौन सी किताब? तौरात दी थी। वो कफ़ईना, ठीक है, ना हम, व और, कफ़ई, कफ़ई का मतलब है पे दर पे भेजना। ठीक है, जैसे आप यूं समझे कि जैसे फॉलो अप नहीं होता, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक, तो पे दर पे भेजे हमने, मिन बअदिही, उनके बाद, किसके बाद? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। पहले मूसा अलैहिस्सलाम को हमने भेजा, फिर उनको हमने किताब दी, फिर उनके बाद हमने पे दर पे कई रसूलों को भेजा। मिन बअदिही, उसके बाद, किन के बाद? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। बिर रसूल, कई रसूल।
کئی رسول ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدر پہ بھیجے. کہاں بھیجے؟ بنی اسرائیل کی طرف. وَآتَيْنَا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، ابن مریم مطلب مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے. البینات واضح نشانیاں، بین کی جمع ہے تو جیسے بیانات ہوتے ہیں، بیان کرنا، واضح نشانیاں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، ان کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. بینات. اور وہ معجزات کون کون سے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردہ کو زندہ کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے. پھر وہ اندھوں کو بصیرت دیتے تھے، مطلب اندھوں کو ان کی آنکھیں واپس آ جاتی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تھے. اور جو کوڑی کا مرض ہے، اس کے کوڑی اور برس کے جو مرض ہوتے ہیں، جو سکن کے ہوتے ہیں، وہ مریض جب یہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ چند معجزات میں سے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم دیکھیں ماں کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے، اپنے روح سے ان کو پیدا کیا تھا، والد کے بغیر پیدا کیا تھا. سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ امت بنی تھی، ٹھیک ہے، شروع ہوا تھا، اور ختم کہاں پہ ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام. مطلب ان کی امت میں، ان کی قوم میں، بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے. ٹھیک ہے. وَأَيَّدْنَاهُ اور اید جو ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تائید کرنا، مطلب جیسے کسی کی بات کو آپ مان رہے ہو، آپ اس کو جیسے تقویت دے رہے ہو، آپ اس کو مضبوط کر رہے ہو، قوت دینا. ٹھیک ہے. وَأَيَّد اور قوت دی ہم نے، مضبوط کیا ہم نے. نہ جو ہے وہ ہم کی طرف اشارہ ہے، ہم ہو اس کا ضمیر ہے. ٹھیک ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ہو کا. وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اسے کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. بِرُوحِ الْقُدُسِ کس کے ساتھ ہم نے قوت دی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ روح القدس کے ساتھ. روح القدس کیا ہے؟ 2-3 روایات ہے روح القدس کے بارے میں. ایک تو یہ کہ روح القدس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح. دوسری روایت یہ ہے کہ روح القدس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ انجیل تھی، تو اس سے مراد انجیل ہے. تیسری روایت یہ ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. جو کہ زیادہ درست یہ ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہی آئے تھے اور انہوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام مطلب جیسے روح پھونکی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہی پر وہی لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے. تو اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہتے ہیں. ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے ایک نشانی دی تھی جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا تھا، باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی اپنی وحی مریم علیہ السلام کے اندر پھینکی تھی. روح جیسے روح پھونکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھونک کے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس سے جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قوت دی، طاقت دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو. افکلما کیا، فا پھر، کلما جب بھی، جب کبھی، افکلما پھر کیا، پھر جب کبھی، جاءکم جاء آیا. ٹھیک ہے. کم تمہارے پاس، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسولم کوئی بھی رسول، بیما ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا کا مطلب ہے پسند کرنا، خواہش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے خواہشات بھی آپ یوں سمجھے کہ وہ ہوا سے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا تو تہوا نہیں تم چاہتے تھے، مطلب کوئی بھی ایسا رسول آیا جو ہم نے بھیجا
اور تم نہیں چاہتے تھے, تمہارا دل نہیں چاہتا تھا, انفسکم, انفس نفس, کم تمہارے مطلب تمہارے نفس نے نہیں چاہا, استکبرتم, استکبر تکبر کیا, تم نے تکبر کیا, کس سے؟ ان رسولوں سے, ففریقن تو ایک گروہ, کذبتم, کذب جھٹلانا, تم نے جھٹلایا تم نے, وفریقن اور ایک گروہ نے, فریق جیسے فرقے سے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور ایک گروہ نے, تقتلونا تم قتل کرتے رہے, قتل سے ہیں, ٹھیک ہے, واؤنون جمع کی طرف اشارہ ہے, تم سب اس کو قتل کرتے رہے, مطلب جو بھی رسول تمہارے پاس آیا اور اس کو تم نے پسند نہیں کیا, تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا, تمہاری خواہش نہیں تھی سیدھے راستے پر چلنے کی, تو ایک گروہ ایسا تھا جو جھٹلاتا رہا, اور ایک گروہ ایسا تھا جو ان کو قتل کرتے رہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف ہی اشارہ ہے, ٹھیک ہے, انہی کی بات ہو رہی ہے. تو بہت سارے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا تھا, جس میں یحییٰ علیہ السلام بھی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے آگے آگے انشاءاللہ جیسے جیسے ذکر آئے گا میں بتاتی جاؤں گی. اچھا, اب اسی آیت کو دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور دی, اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے بھیجے کئی رسول, مطلب موسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا تھا, شروع ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم بنی, امت بنی, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کو پراپر ایک کتاب دی گئی اور امت بنا دیا گیا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے بعد پھر ہم نے کوئی وقفہ نہیں آیا, پے در پہ ہم نے کئی رسول بھیجے, اور آخری رسول کون سے ہیں؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں. واضح نشانیاں کون سی ہے؟ ایک تو ان کو انجیل دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو, دوسرے ان کے جو معجزات تھے جس سے وہ لوگوں کو زندہ کر سکتے تھے اور بیماروں کو ٹھیک کر سکتے تھے, ان معجزات کی طرف اشارہ ہے. اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور انہی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے طاقت دی, قوت دی, روح القدس کے ساتھ, ٹھیک ہے. افکلما, یہ آخری پیغمبر ان کے عیسیٰ علیہ السلام تھے, ٹھیک ہے, امت میں موسیٰ علیہ السلام سے امت شروع ہوئی تھی, پیغمبر تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوری قوم آ رہی ہے نا, لیکن ہم امت بنی تھی موسیٰ علیہ السلام جب ان کو کتاب ملی, ٹھیک ہے, تورات جب ان کو دی گئی تب یہ امت بن گئی بنی اسرائیل. اور ان کے آخری نبی ان کے کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم. ان کو بھی انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تھا اور قتل کرنے گئے, مطلب کرنے لگے تھے, پھانسی پر چڑھانے لگے تھے, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا گیا, ٹھیک ہے. تو روح کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا, مطلب ڈائریکٹ مریم علیہ السلام کے ذریعے, اور ایسے ہی زندہ اٹھایا بھی ہے. اور قیامت کی ایک نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور وہ پھر حکومت کریں گے, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی ہوں گے, اور اپنی قوم کو کہیں گے کہ میں نے کب کہا تھا کہ یہ شرک کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یا مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناؤ, یا میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرو. تو وہ مسلمان ہی ہوں گے, امت محمدی میں ہی ہوں گے, اور اس کے بعد جو آگے جو واقعات ہے, تو یہ ہمارا یقین ہے, اور ان کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اچھا جی, آگے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم, اور پھر جب کبھی تمہارے پاس رسول آیا, مطلب موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے تمہارے پاس, لا تہوی, نہیں تم چاہتے تھے, تم نے پسند نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیاوی معاملات میں اتنے گم ہو گئے تھے کہ یہ کسی نیکی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے, کوئی سیدھی راہ پر چلنے کو تیار نہیں تھے. اسی وجہ سے یہ کیا کرتے تھے کہ نبیوں کو قتل کرتے رہے, کہ یہ قتل ہو جائیں اور قصہ ہی تمام ہو جائیں. انفسکم مستکبرتم, مطلب تمہاری نفسوں نے پسند نہیں کیا. کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے تمہاری نفسوں نے پسند نہیں کیا. تو کیا کرتے رہے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ, تو ایک گروہ جھٹلاتا رہا, وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, اور دوسرا گروہ کیا کرتا رہا؟ وہ قتل کرتے رہے. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ کہ نہ ماننا, تنگ کرنا.
جیسے یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کتنا تنگ کیا ہر بات پہ، ہر مطلب نعمتیں ملتی رہی لیکن وہ نعمتوں کے بارے میں بھی یہ کیا کیا سوال کرتے رہیں، کیا کیا پوچھتے رہیں، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، اب یہ کہو اپنے رب سے، اب یہ کہو اپنے رب سے کہ اب یہ ہمیں دے دے، اب یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ مطلب شروع سے ہی اس قوم پر جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے اور نوازا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے، اتنے ہی یہ قوم تکبر کی وجہ سے نافرمان تھی، جھٹلاتی رہی، اور آخر میں تو یہ کام شروع کر لیا کہ قتل کرتے رہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، دل ہمارے، قلب کی جمع ہے قلوب، نہ ہمارے دل، غلف غلاف ہے، غلف ہے غلاف سے، ٹھیک ہے، غلاف کا لفظ آسان ہے کہ ہمارے دل جو ہے، کنہوں نے کہا، یہ جو مدنی سورہ ہے نا، اور مدینہ میں ارد گرد 3 قبیلے یہود کے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف ہے۔ یہ اوپر کیوں یہ ذکر ہوا، مطلب یہ ہے کہ اتنے نبی آئے، اتنے پیغمبر ہماری قوم میں آئے، لیکن ہم نے ان کو نہیں مانا تو آپ کو بھی نہیں مانیں گے، تو ہمارے دل غلاف ہے، غلف ہے، مطلب وہ ان کے اندر اب اور کچھ نہیں جا سکتا، کورڈ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ لعنہم، لعنا لعنت سے ہیں، ہم ان پر، لعنت کی ان پر، اللہ نے، بکفریہم، بوجہ ان کے کفر کے، ان کے کفر کی وجہ سے، کفر کیا ہے، یہی نافرمانی، جھٹلانا اور قتل کرنا، اسی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کیا ہوا ہے۔ فقلیلا ما، فقلیلا، پس، قلیل ہے تھوڑا، ٹھیک ہے، کم، ما جو بھی ہے، فقلیلا ما، پس کتنا کم، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ کتنا کم تمہارا ایمان ہے، اتنی زیادہ نشانیوں اور اتنے پیغمبر ایک امت میں آتے رہیں، ان سب کے باوجود بھی تمہارا ایمان کتنا کم ہے۔ تو یہ جو ارد گرد کے مدینہ کے ارد گرد جو آبادیوں، جو 3 میں نے بتایا تھا نا، مدینہ میں 5 قبیلے تھے، 2 قبیلے مسلمانوں کے تھے اور 3 قبیلے جو تھے وہ یہودیوں کے تھے۔ تو ظاہری بات ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان سے پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بتا رہا ہے کہ یہ ان کو میں نے یہ دیا تھا، ان کو میں نے یہ دیا تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ کرتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ہے غیب کا علم تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ بتائیں گے وحی کے ذریعے تو ان کو پتہ چلے گا، تو وہ ساتھ ساتھ ان کو بتا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بتا رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے، قرآن میں محفوظ ہو گیا تو ہمیں بھی ان کے ذریعے سے سارا پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے سے سارا کیا ہوا تھا۔ تو یہ جب وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف ہے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کہ پیچھے سے مطلب اتنے رسول ہمارے پاس آتے رہیں تو ہم نے ان کو نہیں مانا تو آپ کو کیسے مانے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر اس کفر کی وجہ سے کہ اتنی زیادہ نشانیوں اور معجزات اور نعمتوں کے باوجود یہ نافرمانی کرتے رہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے بھی اور قیامت تک ہوتی رہے گی، اور قیامت میں جو عذاب ہے ان کے لیے وہ تو صرف انہی کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کتنا کم تمہارا ایمان ہے، ان اتنے سارے معجزات اور نعمتوں کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے۔ ولما، اور جب، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتابن، ایک کتاب، من عند اللہ، اب یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، من عند، من سے، عند پاس، اللہ کے پاس، یعنی اللہ کی طرف سے جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی، مصدق لما معہم، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والی، جو کتاب آئی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے، کس کی، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس تورات، زبور، انجیل، ساری کتابیں ان کے پاس ہے، جیسے سارے پیغمبر ان کے پاس آئے تھے تو ساری کتابیں بھی انہی کے پاس ہے، انہی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب کیا ہے، قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، تو جب ان کے پاس کتاب آئی جو کہ انہی کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ کانو، حالانکہ تھے وہ، من، و، اور کانو تھے وہ، من سے، قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے، قرآن پاک سے پہلے، مطلب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ کیا تھے، یستفتحون، یستفتحون، یا الگ کرے واو نون الگ کرے تو بیچ میں کیا رہ گیا، فتحہ، ٹھیک ہے،
یہ فتح مانگتے تھے. یستفتحون وہ فتح مانگتے رہے. فتح کیسے مانگتے رہے کہ جو ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا کہ وہ آئیں گے. علاقہ بتایا تھا کہ وہ کھجوروں کی جگہ ہوگی، کھجوروں کی مطلب ایسے علاقہ ہوگا، وہاں پہ ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کس قوم میں سے ہوں گے. تو ان کو یہ یقین تھا کہ بھئی سارے پیغمبر، سارے نبی، سارے رسول انہی کے قوم میں آتے رہے ہیں، تو یہ آخری نبی بھی ہماری ہی قوم میں آئیں گے. تو یہ جو ارد گرد کے جتنے جو کفار تھے، کیونکہ یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، تو ارد گرد جو بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے جو ماننے والے نہیں تھے، تو وہ کفار ہوئے نا اس وقت کے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو وہ مشرک تھے، وہ کفار تھے. تو وہ ان کے مطلب جب بھی وہ ان کو تنگ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے ہمارے نبی آئیں گے، وہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہوں گے. تو ان کو انتظار تھا. فتح مانگنے کا مطلب ہے کہ وہ انتظار تھا کہ ہماری جو بدحالی ہے، جو ہماری پستی ہے، وہ اسی نبی کے آنے کے بعد، ہمارا جو آخری نبی آئے گا اسی کے بعد ہم سے دور ہوں گے. تو انتظار کر رہے تھے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، حالانکہ اس سے پہلے وہ یہ فتح مانگتے تھے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان پر جنہوں نے کفر کیا. مطلب میں نے بتایا نا کہ ارد گرد کی جو آبادی تھی وہ کفار کی تھی. تو ان کو جب وہ کفار یا وہ مشرکین ان کو یعنی یہودیوں کو تنگ کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے نبی آئیں گے اور وہ ہمیں تم سے چھٹکارا دلائیں گے اور پھر ہم حکومت کریں گے. تو یہ اس وقت تک یہ فتح مانگتے رہے. فلما، تو جب جاہم آ گیا ان کے پاس، ما جو، عرفو مطلب جو کا مطلب ہے جو قرآن پاک ان کے پاس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس. عرفو کا مطلب ہے عارف بھی ہے، عرفان بھی ہے، پہچاننا. ٹھیک ہے، عرفہ پہچاننا. انہوں نے پہچان لیا. واو جو ہے وہ جمع کی علامت ہے. عرفو جب آئے ان کے پاس یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. کیسے پہچانا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے کتابوں میں ان کا ذکر تھا، اور صرف ذکر نہیں تھا، بڑی واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. مطلب جو نبوت کی نشانیاں ہوتی تھی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں نازل فرمائی تھی کہ یہ ہوں گے، یہ نشانیاں ہیں ان کی، اور ایسے نبی آئیں گے. تو انہوں نے پہچان لیا. پہچان کے کیا کیا؟ کفرو، اور کفر کیا، بھی ساتھ اس کے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھ جو قرآن نازل ہوا تھا ان دونوں کا کفر کیا پہچاننے کے بعد بھی. فلعنت اللہ، پس لعنت کیا اللہ نے ان پر، علی الکافرین، کافروں پر. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ امت مسلمان ہو گئی، اور یہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہے تو یہ اب کافر ہو گئے، یہ اب مشرک ہے. ٹھیک ہے، یہ کافر ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکاری، نافرمان. جس چیز کو ہم نہ مانے نا اس کو کافر کہتے ہیں. تو کافرین پہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے لیے. غضب کا لفظ آتا ہے ان کے لیے، لعنت کا لفظ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. مطلب اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی بات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پھر کہیں. تو کیا یہ اب اسی آیت کو دیکھتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی جو کہ پہلے سے ان کے پاس ہے. کون سی کتابیں ان کے پاس ہے؟ مطلب کتاب نہیں، کتابیں ان کے پاس ہے. تورات، زبور، انجیل. ٹھیک ہے، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں. اور جو صحیفے ہیں، صحیفوں کا یہ مطلب ہے کہ جو پراپر کتاب کی شکل میں نہیں تھی لیکن جیسے احکامات تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی ہی پیغمبر ہی سارے انہی کی قوم میں آئے ہیں تو اس وجہ سے سارا کچھ انہی کے پاس تھا. ان سب کے تصدیق کرنے والے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو وہ جو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہوئی تھی اور جو نبی آئے تھے ان سب کی تصدیق کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان سے پہلے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور قرآن سے پہلے یہ فتح مانگتے تھے مشرکوں پر کہ ہمارے نبی آئیں گے اور وہ ہمیں چھٹکارا دلائیں گے تم لوگوں سے. مطلب انتظار کر رہے تھے، اس انتظار میں تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ،
تو پھر جب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان کے پاس، پہچان لیا انہوں نے. کیسے پہچانا؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا بڑی اچھی طرح اور بڑے واضح ذکر تھا، جیسے حال حلیہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا تھا کہ کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے وہ کیا کریں گے، کیسی باتیں کریں گے، اور کس قسم کے کردار کے وہ شخص ہوں گے. تو انہوں نے فوراً پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ایسے سب کافروں پر جو پہچاننے کے باوجود بھی انکار کرتے رہیں. مطلب پہچان لیا اور انکار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر. ایسے ہی اوپر کس بات پہ لعنت کی؟ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف ہے، ہمارے دلوں کے اندر کچھ نہیں جا سکتا، مطلب آپ کچھ بھی کہیں تو ہم پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا کہ ایسے دلوں پر جو سخت ہو جائیں، جن کے اندر کوئی بات نہ جا سکے، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر نیچے سے کس پر لعنت، کیوں لعنت کی؟ کہ ایک میرا نبی جس کو تم لوگوں نے پہچان لیا کہ یہی آخری نبی اور یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، پہچاننے کے باوجود تم لوگوں نے انکار کیا، تو فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر لعنت ہے میری طرف سے ایسے سب کافروں پر جو پہچاننے کے بعد باوجود بھی انکار کرے. بئس ما اشتروا، بئس ما کتنا برا ہے، بئس ما جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا، بہت ہی بری بات ہے، ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا بہت ہی برا ہے، یہ انتہائی بری بات ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے. عربی میں کیا لفظ ہے؟ بئس ما، کتنا برا ہے جو اشتروا، پیش ڈالا انہوں نے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اشتروا بیچنا، خریدنے کے لیے، لینا دینا، اس کے لیے آتا ہے. اشتروا، وہ جو واو آیا ہے وہ جمع کی طرف اشارہ ہے، سب کی طرف اشارہ. بیچ ڈالا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، اسی انکار کے بدلے جب انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تو کتنا برا ہے. ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا. کیا کفر کیا؟ یہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود بھی انکار کرتے رہیں، یہی ان کا کفر ہے. بما، ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا اللہ نے، بغین، بغی کہتے ہیں جیسے باغی ہوتا ہے نا، باغی، باغی ہونا، باغی ہونا بھی اسی سے ہیں. بغین کہتے ہیں ضد، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جلنا. ٹھیک ہے، ہم جیسے جلنا کا لفظ اردو میں ہم کہتے ہیں نا، جلنا، کڑنا، سڑنا، یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو بغین، ضد کی وجہ سے، ان کے، یوں نزلہ، نازل کرتا ہے اللہ، اللہ، من سے، فضلہی اپنے فضل سے، فضل سے ہیں یہ، فضلہی اپنے فضل سے، اللہ اوپر، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، من سے، عبادی اپنے بندوں میں سے. فباؤ، پس، باؤ وہ لوٹیں. ٹھیک ہے، پلٹے، وہ لوٹیں. بی ساتھ، غضب، غضب کے ساتھ، غضب، اعلیٰ اوپر، غضبن غضب پر، غضب کے ساتھ، غضب پر وہ پلٹیں. اور لل ہے کے لیے، کافرین سب کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین، مہین رسوا کن، رسوا کرنے والا، ذلت آمیز عذاب ہے. ٹھیک ہے، اسی کو دیکھتے ہیں. بئس ما اشتروا به انفسهم، کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنے نفسوں کو. کس کے بدلے اپنے آپ کو بیچ ڈالا؟ کیا لیا ہے انہوں نے؟ کس کے بدلے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور قرآن کے بدلے انہوں نے کیا لیا؟ اپنی ضد اور انا کو. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ اتاری ہوئی قرآن کو جھٹلایا. کس وجہ سے؟ اپنی ضد کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا برا ہے جو انہوں نے، جو بھی جو بیچ ڈالا ہے اپنے نفسوں کو. ان یکفروا، کہ کفر کیا انہوں نے، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. بغیان، اب ضد کیا تھی ان کو؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. ضد کیا تھی کہ یہ نبی دوسری قوم میں کیوں آئے، ہماری قوم میں، ہم میں ہی یہ نبی کیوں نہیں آیا؟ مطلب پیغمبر تو ہماری ہی قوم میں آتے رہے ہیں، بنی اسرائیل میں ہی آتے رہے، تو یہ عربوں میں سے کیوں آئے؟ یہ کسی اور قوم میں سے یہ نبی کیوں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے، حسد میں آ کر کہ وہ مان ہی نہیں رہے تھے.
اور حالانکہ پہچان لیا تھا، پہچاننے کے باوجود وہ انکاری تھے. تو کیا وجہ کیا تھی؟ ضد. تو اس ضد کی وجہ سے، ضد کو انہوں نے اپنایا اور کس چیز کو بیچ ڈالا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ اتاری ہوئی قرآن کو. کیا کہتے تھے کہ کیوں ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ مطلب نبی، یہ نبی آخری نبی تو ہم میں سے ہی آنا تھا، کیوں نہیں آیا ہم میں سے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا فضل ان پہ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے. کسی کی مرضی سے تو نہیں ہوتا، اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، اور اپنا فضل بھی جس پر چاہے وہ کرتا ہے. تو یہ کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وہ جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو ہم نے ماننا ہے. تو پھر اس انکار کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ دیکھیں بڑے بڑے یہاں پہ یوں سمجھے کہ وارننگز ہے اور بہت اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے اوپر غضب پر پلٹے. مطلب اللہ تعالیٰ کا غضب کے اوپر غضب نازل ہوا. غضب کے اوپر غضب کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ غضبناک ہوا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ پہلے ہم مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. وہ مغضوب میں نے بتایا تھا نا کہ مغضوب کون ہے؟ وہ بنی اسرائیل ہے. مغضوب غضب سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مغضوب قوم ہے کون؟ بنی اسرائیل. یہ یہاں پہ اب آپ کو واضح ہو گیا کہ وہ مغضوب ہم کیوں کہتے ہیں، کہ جن کو تو نے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا. وہ ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، اور جن پر تو غضبناک ہوا ہے ان کے راستے پر نہ چلا. ٹھیک ہے؟ تو یہ غضب ہے وہ. تو یہ کس وجہ سے غضبناک ہوئے اللہ تعالیٰ؟ یہ اوپر ہم نے سارا پڑھ لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام ان میں آئے، ان کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی پہ در پہ. مطلب جیسے ایک نبی کی ڈیتھ ہوتی تھی، جیسے وہ وفات پاتے تھے دوسرا نبی آ جاتا تھا، جیسے وہ نبی ان کا ٹائم ختم ہوتا تھا پھر ایک اور نبی آ جاتے تھے. مسلسل عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور ان کے ساتھ ساتھ احکامات اور کتابیں نازل ہوتی رہی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے انکار کیا. پھر جب یہی انکار کرتے رہے، پھر جو آخری نبی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے نہیں بھیجا، وہ عربوں میں سے بھیج دیا، قریش کے خاندان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ضد پہ اڑ گئے کہ یہ نبی تو انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کا ذکر تھا، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہم میں سے نہیں آئے، کسی اور قوم میں سے آئے ہیں، کسی اور قبیلے میں سے آئے ہیں، تو ضد کی وجہ سے انکار کرتے رہے پہچاننے کے باوجود. کیسے پہچانا؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، ظاہراً نشانیاں بھی اور نبوت کی نشانیاں بھی. تو بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے یہ. اچھا، یہ پڑھی لکھی قوم کیسے تھی؟ کیونکہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑا لمبا عرصہ ہے. کسی ٹائم انشاءاللہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذرا قصہ اختتام کی طرف آئے نا، تو پھر میں پوری ہسٹری جب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی نا، پھر میں ڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گی پوری تاریخ. تو ایک لمبا عرصہ ہے جس میں یہ نبی پاک، یہ پیغمبر آتے رہیں اور ان کے ساتھ کتابیں اور احکامات آتے رہیں، اور یہ سیکھتے رہیں. تو اس وجہ سے بڑے عالم بھی ان میں تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ان میں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام تک یہ دور چلتا رہا. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے کہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے یہ نبی، ہم میں سے کیوں نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ انکار کیا تو لعنت کی، پھر جب انکار کیا پھر لعنت کی، پھر اب جب اس طرح یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم میں سے کیوں نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سخت غضبناک ہوا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، جو بار بار لعنت کا ذکر آ رہا ہے نا، تو یہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہاں جو بغضب علی غضب جو ہے، اس میں سخت غصہ ہے، سخت غصے کے ساتھ لوٹے اللہ تعالیٰ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور سب کافروں کے لیے، ان سب انکاریوں کے لیے سخت عذاب ہے، رسوا کن، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، اور جب،
कीला कहा जाता है, लहुम इन्हें, इन सबको जब कहा जाता है आमिनु ईमान ले आओ, बीमा उस पर जो अंजला नाजिल किया अल्लाह ने नाजिल किया, कौलू वो कहते हैं, कौन कहता है, ये सब बनी इसराइल यहूद कहते हैं, क्या कहते हैं अब, नुमिनु हम ईमान लाएंगे, नु जो नू है वो हम है और अमन ईमान से है, नुमिनु हम ईमान लाएंगे, बीमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैना अलै पर ना हम पर, जो हम पर नाजिल किया गया हम सिर्फ उसी पर ईमान लाएंगे, वयकफुरूना और वो कुफर करते हैं, बिमा साथ उसके जो वराअहू, वरा का मतलब है पीछे, हु उसके अलावा, मतलब जो उसके अलावा है, जो उसके पीछे हैं, तो वो मतलब उसके पीछे का मतलब है जो उसके बाद है, जो उसके अलावा है उस पर नहीं, वह हुआ हालांकि वही, वैसे तो वह और है, हुआ वो, यहाँ पे हम मतलब लेंगे वह हुआ हालांकि वही, अल हक को हक है, किसकी बात हो रही है, कुरान पाक की बात हो रही है, मुसद्दिक़ल लिमा जो तस्दीक करने वाली है उसकी, जो माहुम पास है इनके। अब क्या मतलब है इसका, जब इनको कहा जाता है, अभी मैंने जिक्र किया ना, जब इनको कहा जाता है कि ईमान ले आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी नाज़िल करदा किताब पर, तो ये क्या कहते हैं कि हम तो ईमान लाएंगे उस पर जो हम पर नाजिल हुआ, मतलब जो हमारे अंदर अगर नबी आता तब हम ईमान लाते, जो हम पर नाजिल हुआ है, मतलब जो किताबें, जो नबी, जो पैगंबर हम हमारी कौम में आए हैं, हम पर आए हैं, हम उसी पर सिर्फ ईमान लाएंगे, उसके अलावा हमने किसी को नहीं मानना, इसके अलावा जो है वरा, जो अलावा है इसके, हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे, वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़ल लिमा मअहुम, हालांकि वही तस्दीक करने वाले जो आया है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है, वो इनके पैगंबरों और इनकी किताबों का इनकारी तो नहीं है, इनकार करने वाला तो नहीं है, हम मुसलमानों का तो ईमान ही तब मुकम्मल होता है जब हम पिछले सारे अंबिया कराम और इन पर नाजिल करदा किताबों पर हम ईमान रखें, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हालांकि यही नबी और यही किताब तो जो इनके पास है उसकी तस्दीक करने वाला है, मतलब इनकी किताबों और उनकी नबूवत पर और मोहर लग जाती, अगर ये मान लेते तो ये इनके जो एक दौर है, मतलब एक तारीख है बनी इसराइल की, तो ये इन पर और मोहर लग जाती कि यही तो इनकी ही तस्दीक करने के लिए एक और नबी आया है और साथ में किताब भी लेके आया है। कुल कह दीजिए, फलिमा तो क्यों, तख्तुलूना अब ये कहते थे ना कि हम तो उसी पर सिर्फ ईमान लाएंगे जो हमारे कौम में से आए हैं, मतलब सिर्फ उन नबियों पर हम ईमान लाएंगे जो कि सिर्फ हम में से हैं। अब आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कहें, कुल कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि आप कहें, फलिमा तो क्यों, तख्तुलूना तुम कत्ल करते रहे, अंबिया अल्लाह, अल्लाह के अंबिया को क्यों करते कत्ल करते रहे, जब तुम्हारी कौम में से ही आए थे, वो तो तुम्हारी कौम में से थे, अल्लाह ताला की तरफ से आए थे, तो उनको कत्ल क्यों किया, क्यों करते रहे, मिन कब्ल इससे पहले, इन अगर कुन तुम हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले, उन पर ही चलो कहते हो ना तुम लोग कि हम तो सिर्फ उन पर ईमान लाएंगे जो हम में से ही सिर्फ होंगे, मतलब जो अल्लाह ताला ने हम पर उतारा है, जो नबी हमारी कौम में से आए हैं, हम सिर्फ उन पर ईमान लाएंगे, हमारा यकीन सिर्फ उन पर होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इनसे पूछे कि जब तुम लोगों में ही अंबिया कराम आते रहे तो उनको क्यों कत्ल करते रहे, क्यों जुठलाते रहे, और जब वो बार बार अल्लाह ताला की दीन की तबलीग करते थे तो ये फिर तंग आकर क्या करते थे, कत्ल करते रहे, कि बस ये जैसे इनके मुंह बंद नहीं हो रहे तो हम कत्ल ही कर रहे ताकि खात्मा हो जाए, और हम जो अपने दुनिया में हम गुम हैं, जो फहाशी में जो भी नाफरमानी के काम हम कर रहे हैं, तो हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कत्ल क्यों करते हैं, इसी वजह से ताकि कोई अल्लाह ताला की बात करने वाला ना हो, और जो भी हो रहा है बस हम अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते रहें और कोई भी हमें रोकने टोकने वाला ना हो। आगे वलकद और अलबत्ता तहकीक, जाअकुम जाअकुम आया तुम्हारे पास, मूसा मूसा बिलबय्यिनात, फिर दोबारा से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कहते हैं ना कि जो हम में आएंगे
उन्हीं पर हम ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आए थे ना तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियों के साथ, बिल बैयिनात, वाज़ेह निशानियों के साथ। सुम्मा फिर इत्तखज़ बना लिया, तुमने बना लिया, अल इजला, पीछे हम पढ़ चुके हैं ना कि बछड़े को माबूद बना लिया, गाय के बच्चे को अपना माबूद बना लिया था, मिन बादिही, उसके बाद, व अंतुम, और तुम ज़ालिमून, जालिम हो, तुम ही जालिम हो और गलत कह रहे हो जब तुम कहते हो कि जो हम में आएंगे उसी पर हम ईमान लाएंगे। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब अल्लाह ताला सारा वो किस्सा रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि ये सारे नबी तो तुम में से ही थे, तो इनके होते हुए तुम क्यों शिर्क करते रहे, इनको क्यों नहीं माना, कुछ को कत्ल करते रहे, कुछ को इनकार करते रहे, नहीं माना। ये हम पढ़ चुके हैं ना पीछे कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहितूर पर अल्लाह ताला ने बुलाया था उनको 40 दिनों के लिए तौरात देने के लिए, तो पीछे ये 40 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने क्या किया कि इनको लगा कि अब मूसा अलैहिस्सलाम तो वापस नहीं आएंगे, तो जो बछड़ा था उसको बना लिया, जादूगर थे वहां पे सामरी, उन्होंने बछड़े को बना लिया सोने से और कुछ ऐसे उसमें सेटिंग की थी कि वो आते जाते आवाज निकालता था उसकी मोहब्बत में, जैसे यूं समझे कि बुत की एक शक्ल थी, ठीक है, कि हम कोई हमारे कुछ हमारे सामने हो और हम उसकी इबादत करें। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई मूसा के होते हुए तुम लोगों ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। व इज, और जब अखजना लिया हमने मीसाकुम, पुख्ता अहद, वही बातें पीछे जो हम पढ़ चुके हैं ना वो रिपीट हो रही है, ठीक है। मीसाकुम, पुख्ता अहद तुमसे, व रफअना और बुलंद किया हमने, फौकाकुम, फौका ऊपर, कुम तुम्हारे ऊपर, अतूर कोहितूर को तुम्हारे ऊपर बुलंद किया था, पीछे हमने पढ़ा था ना कि कोहितूर को इनके सरों के ऊपर उठा के, जैसे बादल होते हैं ऐसे इनके सरों पर उठा के रखा था। और अल्लाह ताला फरमा रहे थे खुजू, पकड़ो, माँ आतईना को, माँ जो, आतई दिया, ना हमने, कुम तुम्हें, जो हमने तुम्हें दिया इसको पकड़ो। उस वक्त क्या दे रहे थे मूसा अलैहि सलाम के दौर में? तौरात, बिकुवतिन, मजबूती के साथ, कुवत के साथ, वस्माऊ, और सुनो, मतलब जो कुछ इसमें है उसको सुनो और जवाब दो। उस वक्त जो कोहितूर को उठा के इनके सरों पर रखा था, तो ऐसे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इसको पकड़ो मजबूती के साथ। मजबूती के साथ पकड़ने का मतलब सिर्फ पकड़ना नहीं होता, मतलब इसमें जो अहकामात है उसको सुनो, उस पर अमल करो और फिर उसका जवाब दो। अच्छा, फिर इनका जवाब क्या था? कौलू, उन्होंने कहा, क्या जवाब था? समिअना, सुना हमने, व अस्वैना, समिअना समाअत से है, सुना हमने, व अस्वैना मतलब जुबान से हमने सुना, व अस्वैना और नाफरमानी की, अमल से हमने नाफरमानी की। मतलब हमने सुन तो लिया, ठीक है, जुबान से उन्होंने कह दिया कि हमने सुना, सुन लिया हमने, हाँ हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है सुन लिया। गौर से हम नहीं सुनते ना, जब गौर से हम नहीं सुनते तो हम अमल नहीं करते, और जो चीज हमारे अमल में ना आए तो वो सुनना ना सुनना बराबर होता है, मतलब वो उसके सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे आप यूं समझे कि जैसे बच्चों को हम आवाजें देते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हाँ, वो इतने मशगूल होते हैं कि वो आवाज सुन रहे होते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही है। तो क्या कहा उन्होंने कि सुन लिया हमने, और असवैना और नाफरमानी की हमने, अमल नहीं किया। असवई जैसे मासियत होती है, गुनाह, नाफरमान, ठीक है, मासियत लफ्ज भी इसी से है। तो असवैना और नाफरमानी की हमने। अच्छा, जब इन्होंने ये कहा फिर क्या अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वो उशरिबू, और वो पिला दिए गए। उशरिबू पीछे हमने पढ़ा ना कि जैसे मशरब हमने पढ़ा था, पीने की जगह, शराब भी इसी से है, पीने वाला, शरबत भी इसी से है, पीने की चीज को शराब कहते हैं, ठीक है। तो वो उशरिबू इसी से हैं, और वो पिला दिए गए, फी में, कुलूबिहिम उनके दिलों में, अल इजल, इजल बछड़े की मोहब्बत इनके दिलों में पिला दी गई, बिकुफ्रहिम बवजह इनके कुफर के। क्या कुफर? जो नाफरमानी इन्होंने की, नहीं माना, तो इसकी वजह से इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत सरायत कर गई। फैला दिए गए का मतलब है कि जैसे इनके रगों में फैल गई, जैसे खून दौड़ता है जब हम पानी पीते हैं, खाने की बजाय पानी और या शरबत या जैसे लिक्विड होता है वो ज्यादा जल्दी सरायत कर जाता है ना, मतलब पूरे जिस्म में फौरन उसकी सर्कुलेशन होती है। तो इसकी तरफ इशारा है कि वो बछड़े की मोहब्बत इनके दिलों में क्या, पूरे इनके जिस्म में
सरायत कर गई, मतलब वो बछड़े की मोहब्बत इनके दिलों में आ गई है इस कुफर की वजह से। कुल कह दीजिए, बेसमा कितना बुरा है, फिर आया है ये लफ्ज बेसमा कितना बुरा है जो, यअमुरुकुम, यअमुरु हुक्म देना अमर से है, ठीक है, अमर का मतलब होता है हुक्म, कुम तुम्हें, को हुक्म देता है तुम्हें, बिही जिसका, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, मतलब कितना बुरा है जो तुम्हारा ईमान जिसका हुक्म देता है। क्या हुक्म? जैसे बछड़े की मोहब्बत, अल्लाह ताला को छोड़कर बछड़े की मोहब्बत। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मोमिन, अगर तो हो तुम मोमिन, तो कितना बुरा तुम्हारा ईमान है जो तुम्हें बछड़े की मोहब्बत का हुक्म देता है। तुम जो हक सामने नजर आ गया है उसको नहीं मान रहे और बछड़े की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में सरायत कर गई है। वही बात अल्लाह ताला रिपीट कर रहे हैं। ये कहते हैं ना कि जो हम में होंगे उसी पर हम ईमान लाएंगे, तो वही बात अल्लाह ताला दोहरा रहे हैं कि फिर क्यों माना, नहीं माना, इनको क्यों नहीं माना। इन पर जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम के होते हुए तुम लोग कुफर करते रहे, उनके उनकी किताब को नहीं माना, अल्लाह ताला ने जबरदस्ती तुम लोगों को पकड़वाया, फिर भी तुमने नहीं माना, और समेअना व अस्वैना कहा। अच्छा, हम मुसलमान क्या कहते हैं? सूरह बकरा के आखिरी आयत में इंशाल्लाह आएगा, समेअना व अतवैना, सुना हमने और अतात की हमने, ये फर्क है हम में और इनमें, ठीक है, ये याद रखे। इन्होंने कहा था समेअना व अस्वैना, सुना हमने और नाफरमानी की हमने। हम कहते हैं समेअना व अतवाना, सुना हमने और अतात की हमने, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने सुना, उनके जरिए से अल्लाह ताला का फरमान हम तक पहुंचा, हमने सुना उनको, और व अतवाना, हमने उनकी पैरवी की, ठीक है, क्योंकि वो रसूल है हमारे, उन्हीं की पैरवी हमने करनी है और हमने पैरवी की। ये क्या कहते थे? समेअना व अस्वैना। हम क्या कहते हैं? समेअना व अतवाना, याद रखें, ठीक है। तो ये यही अल्लाह ताला सारा उनको याद करा रहे हैं कि फिर क्यों मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं माना, उनके होते हुए तुम क्यों बछड़े की मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे, ठीक है, ये सारा याद करा रहे हैं अल्लाह ताला उनको। कुल कह दीजिए, किसको इशारा है? अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि इनको कह दीजिए, इन कानत, अगर है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दार दार घर, अल आखिरत आखिरत का घर, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, खालिसतन खालिस, खालिस से है, खालिस मखसूस किया हुआ, खालिस जैसे रखा हुआ, बिन दूनी अलावा, मिन से और दूनी अलावा होता है, ठीक है, इसके अलावा, अन्नास लोगों के अलावा, मतलब बाकी लोगों के अलावा अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह ताला ने मखसूस किया हुआ है, फतमन्नउल मौता, फस ता तुम, मन्नौ, मन कहते हैं जैसे आप यूं समझे तमन्ना होता है ना, तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, तो तुम ख्वाहिश कर लो, तो तुम तमन्ना कर लो, अलमौत, मौत की, इन अगर हो, कुन तुम हो, तुम स्वादिकीन सच्चे हो, तुम अपनी बातों में सच्चे हो, तो मौत की तमन्ना कर लो। ये क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला? क्योंकि ये कहते थे, पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, कि हम जन्नत हमारे लिए है, हमारे अलावा कोई और तो जन्नत में जाएगा ही नहीं, अल्लाह ताला ने वो घर हमारे लिए मखसूस किया हुआ है। अगर हम थोड़ी बहुत नाफरमानी कर भी रहे हैं तो चंद दिन हम जहन्नम में होंगे और फिर हमारे लिए जन्नत ही जन्नत है, तो हम जन्नत में ही जाएंगे। ये इनके पीछे हम पढ़ चुके हैं ना कि इनकी ख्वाहिशात है, इनकी तमन्नाएं हैं कि हम जन्नत हमारे लिए ही है। तो अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं कि इनसे कहें कि अगर तुम लोग इतने सच्चे हो तो फिर मौत की दुआ करो अपने लिए, क्योंकि जो सच्चा मोमिन होता है वो तो अपने लिए शहादत मांगता है ना, क्योंकि उसको यकीन होता है कि शहादत के बाद शहीद हो जाऊं तो उसके बाद जन्नत ही है। तो तुम लोग अगर इतने सच्चे हो अपनी बात में कि भाई आखिरत का घर अल्लाह ताला ने तुम लोगों के लिए ही मखसूस किया हुआ है, खालिस किया हुआ है, तो मौत की तमन्ना कर लो। वलन, व और, लन हरगिज नहीं, सख्ती से कह रहे हैं अल्लाह ताला, लन हरगिज नहीं, यतमन्नऊहु, तमन्ना करेंगे वो इसकी, अबदम कभी भी, ठीक है, अबदम का मतलब होता है कभी भी, हमेशा, कभी भी नहीं करेंगे। बिमा, क्यों नहीं करेंगे? बिमा बवजह इसके जो, कद्दमत, कद्दमत कदम से हैं, ठीक है। कदम का मतलब होता है कदम, जब हम कदम लेते हैं तो कदम हम आगे बढ़ाते हैं ना, पीछे तो नहीं जाते हम, जब हम चलते हैं तो कदम हमारे आगे 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 जा रहे होते हैं ना हम। तो कद्दमत का यहाँ मतलब है आगे भेजा, बवजह उसके जो उन्होंने आगे भेजा,
کیا انہوں نے آگے بھیجا؟ جو ان کے اعمال ہے. ایدیہم، ایدیہم جو ہے، ایدی یدا کہتے ہیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے. ہم ان کے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، مطلب انہوں نے جو عمل کیے ہیں اور وہ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں. آگے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی کر رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے نا، فرشتے لکھ رہے ہیں نا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. کیوں؟ کس وجہ سے؟ جو کچھ جو ان کے اعمال ہے، اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں اس کی وجہ سے، مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے. علیم کا مطلب ہے خوب، خوب جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا. بالظالمین، تمام ظالموں کو. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے حق میں کمی کرتا ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی کے لیے فرما رہا ہے کہ جو انہی ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب خوب جاننے والا ہے. ان کے دلوں کے راز، ان کی نیتیں ان کو بہت پتا ہے اور بہت جاننے والا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ان کی خواہشیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.